سورہ یونس کی آیت نمبر 104، سورہ یونس کا 11واں رکوع اور آخری رکوع، 11ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا ایھا الناس اے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبے میں ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں تو اسے نہ پوجوں گا جسے تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیونکہ وہ مخلوق ہیں، بت ہیں، بے جان پتھر ہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، ہاں اس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، کیونکہ وہ اللہ قادر، مختار، سچا الہ، معبود اور عبادت کا مستحق ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ ایمان والوں میں ہوں۔ یہ جو انداز ہے اس میں ایک تعلیم ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کسی کو ایمان کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی پختگی دکھائیں، کہ سامنے والا ایسا نہ ہو کہ آپ اسے اسلام کی دعوت دینے جائیں، وہ آپ پر کام کرنا شروع کر دیں۔ جب وہ آپ پہ کام کرنا شروع کرے گا تو آپ کی دعوت پر توجہ نہیں کرے گا۔ تو کبھی بھی کسی کو ہدایت کی طرف لانا چاہیں تو پہلے اس کے سامنے اپنے عقیدے کی مضبوطی کا ذکر کریں کہ میں اسلام پر قائم ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، پھر اسے حق کی دعوت دیں تاکہ وہ آپ کی پختگی سے متاثر ہو اور حق کی طرف آئے۔ بعض لوگ بدعقیدہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ہماری محفل میں آئیں پھر ہم آپ کی محفل میں آئیں گے، تو وہ ان کی محفل میں چلے جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بدعقیدہ شخص یہ دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ خود اس کا ہی عقیدہ مضبوط نہیں ہے، مجھے یہ کون سی دعوت دینے کے لیے آیا ہے۔ اب بجائے یہ کہ وہ حق کی راہ اختیار کرے، وہ جو مومن ہے جس کا عقیدہ درست ہے اسی کو گمراہ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس طرح جو ہے اسلام کی تبلیغ نہیں ہوتی کہ بندہ کہے کہ ٹھیک ہے میں پہلے آپ کے ساتھ مندر آتا ہوں پھر آپ مسجد میں آئیں۔ اس طرح اسلام کی تبلیغ کرنے کا یہ انداز قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے سوا میں کبھی کسی کی پوجا نہیں کروں گا۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا رکھ، سب سے الگ ہو کر، یعنی مخلص مومن رہو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کے سوا اس کی بندگی نہ کر جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ برا کر سکے۔ یعنی اے محبوب آپ یہ اعلان کریں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان بے جان پتھروں کو جنہیں تم خدا سمجھتے ہو، یہ جھوٹے معبود کسی کام کے نہیں، بے جان پتھر ہیں، نہ نفع دے سکیں نہ نقصان دے سکیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں کبھی ان کی پوجا نہ کروں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید فقان حمید نے تو مشرکین سے خطاب کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کفار مکہ سے ہی کہہ دیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن آج کل لوگ بیچارے قرآن پاک کی تعلیمات سے اتنے دور ہو گئے کہ یہ آیتیں تو انہیں ہندوؤں کے سامنے پڑھنی چاہیے
اور انہیں درس دینا چاہیے کہ وہ بت پرستی نہ کریں. ہندوؤں سے تو ان کی دوستیاں ہو گئیں اور شرک کے سارے فتوے مسلمانوں پہ لگانے لگے. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خارجیوں کو کائنات میں سب سے بری مخلوق تصور کرتے تھے کہ وہ مشرکوں کے بارے میں آئی ہوئی آیتیں مومنوں پر فٹ کرتے ہیں، یعنی بتوں والی آیتیں اللہ کے ولیوں پر فٹ کرتے ہیں. اور وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. پہلے تو اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا اس کو نہ پکار جو نہ تجھے بھلا دے سکے اور نہ ہی تیرا نقصان کر سکے. پھر آگے تشریح میں کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو نہیں پکارنا چاہیے، وہ مدد نہیں کر سکتے. یہ بالکل باطل تعویل ہے، اور قرآن پاک کا معنی اپنی مرضی سے غلط کرنا یہ کفر ہے. یہ مشرکین مکہ کا رد ہے. اور ما لا ینفعک، یہاں ماں سے بے جان پتھر و بت مراد ہیں جو نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے. جہاں تک فرشتوں، نبیوں اور ولیوں کا تعلق ہے، انہیں اللہ نے بے شمار اختیارات دیے ہیں اور وہ اللہ کی عطا سے نفع بھی دیتے ہیں اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں. حضرت جبریل کئی مرتبہ عذاب لے کر آئے اور کئی مرتبہ حضرت جبریل اللہ کی رحمتیں لے کر آئے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. پھر اگر ایسا کرے تو اس وقت تو ظالموں سے ہوگا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں اس کے سوا. دیکھیں، حقیقی طور پر مشکل دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں. فرشتے مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 60 فرشتے ہر مومن پر مقرر فرمائے جو انسان کی مدد کرتے ہیں. اولیاء مدد کرتے ہیں، انبیاء مدد کرتے ہیں. لیکن عقیدہ یہی ہے کہ حقیقی مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے مدد کرتے ہیں. اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے. تمام کائنات اسی کی محتاج ہے. وہی ہر چیز پر قادر اور جود و کرم والا ہے. بندوں کو اس کی طرف رغبت اور اس کا خوف اور اسی پر بھروسہ اور اسی پر اعتماد کرنا چاہیے. نفع و ضرر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا کیے، وسیلے بنائے، ذرائع بنائے. تو جتنے بھی اسباب ہوں، اللہ چاہے تو وہ اسباب کام آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انسان کو جھکنا چاہیے. ان آیتوں سے ان لوگوں کو عبرت ضرور حاصل کرنی چاہیے کہ جو دنیاوی طاقتوں پر بھروسہ کر کے رب کی نافرمانی کرتے ہیں. اگر رب ناراض ہو گیا تو دنیا کی طاقتیں کس کام کی ہیں؟ اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور خیر اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا. حق سے یہاں مراد قرآن پاک، اسلام اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو جو راہ پر آیا
وہ اپنے بھلے کو راہ پر آیا، یعنی جو ایمان لایا اس نے اپنا فائدہ کیا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے برے کو گمراہ ہوا، جس نے انکار کیا اس نے اپنا نقصان کیا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور کچھ میں تم پر وکیل نہیں ہوں، یعنی میں تم پر جبر کرنے والا نہیں اور تمہارے اعمال کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اس پر چلو جو تم پر وحی ہوتی ہے۔ اے محبوب، آپ اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہیں۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کریں۔ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ حکم فرمائے۔ یہ حکم اس وقت آیا کہ جب جہاد کی اجازت نہیں تھی اور اہل کتاب سے جزیہ لینے کی اجازت نہیں تھی، تو یہاں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دے تو آپ مشرکوں کو قتل کریں، اور اہل کتاب کے سامنے 3 چیزیں رکھیں، یا تو وہ اسلام لائیں، یا قتل کے لیے تیار ہوں، یا جزیہ دیں۔ تو یہ آیت کریمہ چونکہ مکی ہے، اس وقت جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا، تو فرمایا وَاصْبِرْ، آپ صبر کرتے رہیں۔ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ حکم فرمائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے، کہ اس کے حکم میں خطا اور غلطی کا احتمال نہیں، اور وہ بندوں کے راز کو، چھپے ہوئے حالات کو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کا فیصلہ دلیل کا اور گواہ کا محتاج نہیں، وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سورہ یونس الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔